اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ناظرین کرام، واقعہ نمبر 7 کی اسلامی ویڈیو لے کر نیکسٹ ویڈیو لے کر حاضر خدمت ہیں۔ اسلام کے پہلے خطیب کے ساتھ کفار مکہ کی بدسلوکی عنوان ہے واقعہ نمبر 7۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے کہ ابھی اسلام کا آغاز ہوا ہی تھا کہ صرف 38 آدمی مسلمان ہوئے تھے۔ مکہ کی بستی کافروں سے بھری ہوئی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے سرشار تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے التجا کی کہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں لوگوں کو اعلانیہ آپ کی رسالت کی اطلاع دے دوں اور آپ سے فیض یاب ہونے کی دعوت دوں۔ آپ نے فرمایا، اے ابو بکر، ابھی ذرا صبر سے کام لو، ابھی ہم تعداد میں کم ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غلبہ حال طاری تھا کہ انہوں نے پھر اصرار کیا کہ حتیٰ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے خوف و خطر لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دعوت دی۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے خطیب ہیں جنہوں نے لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بلایا۔ مشرکین مکہ آپ پر ٹوٹ پڑے، آپ کو سخت پیٹا اور روندا۔ عتبہ بن ربیعہ نے آپ کے چہرے پر بے تحاشا تھپڑ مارے۔ آپ قبیلہ بنو تمیم سے تھے۔ آپ کے قبیلہ کے لوگوں کو خبر ہوئی تو وہ دوڑے ہوئے آئے، مشرکین سے انہیں چھڑا کر ان کے گھر چھوڑ آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش تھے اور لوگوں کا خیال تھا کہ وہ جانبر نہ ہو سکیں گے۔ وہ دن بھر بے ہوش رہے۔ جب شام ہوئی تو آپ کو ہوش آیا۔ آپ کے والد ابو قحافہ اور آپ کے قبیلے کے لوگ آپ کے پاس کھڑے تھے۔ ہوش آتے ہی پہلی بات انہوں نے یہ کہی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں۔ ان کے قبیلے کے لوگ سخت برہم ہوئے اور انہیں ملامت کی کہ جس کی وجہ سے یہ ذلت رسوائی تمہیں اٹھانی پڑی اور یہ مار پیٹ تمہیں برداشت کرنا ہی پڑی۔ ہوش میں آتے ہی تم پھر اسی کا حال پوچھتے ہو۔ ان عقل کے اندھوں کو کیا خبر تھی کہ ان کی خاطر سختیاں جھیلتے میں جو لذت ہے وہ دنیا داروں کو پھولوں کی سیج اور بستر کے مخاب پر بھی حاصل نہیں ہوتی۔ ان کے قبیلے کے لوگ مایوس ہو کر اپنے گھروں کو لوٹ گئے اور ان کے ماں ام الخیر سے کہہ گئے کہ جب تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے باز نہ آ جائے تو اس کا بائیکاٹ کرو اور اسے کھانے پینے کو کچھ نہ دو۔ ماں کی ممتا تھی، جی بھر آیا، کھانا لا کر سامنے رکھ دیا اور کہا کہ دن بھر کے بھوکے کچھ کھا لو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ماں، اللہ کی قسم میں کھانا نہیں چکھوں گا اور پانی کا گھونٹ تک نہیں پیوں گا جب تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نہ کر لوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ام جمیل آ گئیں اور بتایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخریت میں ہیں اور دار رقم میں تشریف فرما ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخم سے چور تھے، چلنے کے قابل بھی نہ تھے اور اپنی ماں کا سہارا لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر جھک پڑے
اور انہیں چوما حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سخت گریہ طاری ہو گیا۔ ابن کثیر سیرت النبی شبلی قربت کی راہیں، صحیح اسلامی واقعات، صفحہ نمبر 24 تا 27۔ اللہ کی لاکھ لاکھ رحمتیں ہوں اس عظیم جلیل القدر صحابی پر، اللہ ہمیں ان کی صحیح اتباع نصیب فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ یار دوستو، ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کریں، اسی طرح ہم آپ کے لیے اچھی اور نئی حدیث کی ویڈیو لے کر آتے ہیں اور آتے رہیں گے۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہے میرے دوستو، ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنے سے میرے دوستو آپ کا کچھ بھی نہیں جاتا، ہماری حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک آپ کا اور ہم سب کا حامی ناصر و فی امان اللہ۔